بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے وتھ اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے انگلش کلاس 7 کی بک کو پڑھنے کا آغاز کر رکھا ہے جو کہ بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم ہے۔ تو اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم یونٹ 5 جو کہ ہمارے پاس ہے اسموک، یونٹ 5 ہے جی ہمارے پاس ہے اسموک، یہ ایک لیسن تھا، اسے ہم نے ڈسکس کیا اس کی ٹرانسلیشن کو ود ورڈز میننگ۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اسی لیسن کی ایکسرسائز کو، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ تو اسٹوڈنٹ، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے گلوسری، تو اسے دیکھتے ہیں جی۔ اس میں کچھ ورڈز ہیں اور سامنے ان کے میننگز دیے ہوئے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اسموک۔ اب اسموک کیا ہے جی، یہ پڑھتے ہیں۔ ان اے فارم آف ایئر پولوشن، فضائی آلودگی کی ایک شکل ہے۔ دیٹ از اور لکس، جو کہ اس طرح ہوتی ہے، یہ نظر آتی ہے۔ لائک اے مکسچر آف اسموک اینڈ فوگ، جو کہ دھوئیں اور دھند کا جو ملاپ ہوتا ہے، مکسچر ہوتا ہے۔ اسپیشلی ان سٹیز، خاص طور پر شہروں میں۔ اس کے بعد ہے ڈیفورسٹیشن، جنگلات کا کٹاؤ۔ The act of cutting down or burning trees down in an area۔ اور اس کے بعد ہے جی ڈیمنشیا، یعنی یہ بوڑھے یا عمر رسیدہ لوگوں میں دماغ کے بھولنے کی یا بھولنے کی جو ہے ایک بیماری ہے۔ تو اسے دیکھتے ہیں جی۔ A brain condition mostly affecting older people in which a person has difficulties with memories, thinking, control of the body, etc۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہیزارڈس، یعنی خطرناک۔ انوالونگ رسک اور ڈینجر، یعنی خطرہ ملوث ہونا۔ اسپیشلی ٹو سم باڈیز ہیلتھ اور سیفٹی، خاص طور پر کسی کی صحت کی حفاظت کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے ریزیڈو، رہائش۔ a small amount of something that remains at the end of the process۔ سوری، ریزیڈو کا مطلب ہے باقیات یا باقی رہنا۔ اور اس کے بعد جی انڈسٹریلائزیشن، صنعت کاری۔ پروسیس آف ڈیولپنگ انڈسٹریز ان اے کنٹری اور این ایریا، یعنی کسی ملک میں یا کسی علاقے میں صنعتیں لگانا یا ان کو پروان چڑھانا۔ اس کے بعد ہے پارٹیکل، ذرہ۔ مائنیوٹ پورشن آف میٹر، یعنی مادے کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ اس کے بعد جی ایشو، مسئلہ۔ A problem or worry that somebody has with something۔ اور اس کے بعد ہے جی fog، a thick cloud of very small drops of water in the air close to the land or sea that is very difficult to see through it۔ اور اس کے بعد ہے جی سلفر۔ سلفر کیا ہے؟ a chemical element، ایک کیمیائی ایک عنصر ہے جی۔ جی تو اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ایک ٹرم ہے جی اورل کمیونیکیشن سکلز، یعنی زبانی گفتگو کی مہارتیں۔ تو اس میں ہے ریڈ اینڈ پریکٹس، پڑھیں اور مشق کریں دا ڈائیلاگ بلو، نیچے دیے گئے مکالمے کی۔ تو اس میں جو ہے دو کریکٹرز ہیں جی ہمارے سامنے۔ فرسٹ ون ہے ممتاز اور اس کے بعد ہے انجم۔ تو انہیں دیکھتے ہیں۔ ممتاز کہتے ہیں جی ہائی، ہاؤ آر یو ڈوئنگ انجم، آپ کیا کر رہے ہو انجم۔ اس کے بعد انجم کہتے ہیں جی آئی ایم سو اسٹریسڈ آؤٹ، میں بہت پریشان ہوں۔ I can't eat, I can't sleep، میں نہ کھا سکتا ہوں نہ سو سکتا ہوں۔ I feel like I'm going crazy، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ممتاز کہتے ہیں جی what's the problem، مسئلہ کیا ہے۔ انجم کہتا ہے جی I have got so many things to do، میرے پاس کرنے کو بہت ساری چیزیں ہیں۔ You know school، آپ جانتے ہیں اسکول۔ My job، ہاؤس ورک، یعنی میرا کام۔ ہاؤس ورک، گھر کا کام۔ اسپورٹس، تفریح یا کھیلیں۔ I have very busy schedule، میرے پاس بہت مصروف شیڈول ہے۔ اس کے بعد ممتاز کہتا ہے جی You really ought to take vacation، آپ کو واقعی چھٹی لے لینی چاہیے۔ Why don't you go to a hill station for a week، آپ ایک ہفتے کے لیے کسی پہاڑی مقام پر کیوں نہیں چلے جاتے۔ اس کے بعد انجم کہتا ہے جی Oh I don't want to do that،
میں یہ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بعد ممتاز کہتا ہے وائی ناٹ، کیوں نہیں. اور انجم جواب دیتے ہوئے کہتا ہے اٹس سو بورنگ، یہ بہت اکتا دینے والا ہے. دیر از نتھنگ اسپیشل ٹو ڈو، وہاں پر کرنے کو کچھ خاص نہیں ہے. ممتاز کہتا ہے آئی ڈونٹ گیٹ یو آر complaining about how stressed out you are but you don't even want some time to relax. یعنی میں یہ بات نہیں سمجھا، آپ شکایت تو کر رہے ہیں کہ آپ کس قدر ذہنی تناؤ میں یعنی ہیں، لیکن آپ آرام کرنے کے لیے کچھ وقت بھی نہیں چاہتے ہیں. اس کے بعد انجم کہتا ہے جی اوکے ٹھیک ہے، آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ، میں اس کے بارے میں سوچوں گا سیریسلی، سنجیدگی سے. اٹ may not be a ہل اسٹیشن، یہ ایک پہاڑی مقام نہیں ہو سکتا، بٹ لیکن آئی ول ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ آف دا سٹی، لیکن میں شہر سے باہر کچھ کرنے کی کوشش کروں گا. یعنی شہر سے باہر جانے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا. اس کے بعد ہے جی ریڈنگ اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، پڑھنا اور تنقیدی سوچ. تو اس میں ہے آنسر دا فالوئنگ کویسچنز، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات. تو یہاں پہ کچھ کویسچنز ہیں جی، ان کے آنسر جو ہیں وہ آپ ملاحظہ کریں. اور اس کے بعد کویسچن نمبر 1 ہے جی ہاؤ مینی ایشوز ہیز دا ٹیچر enumerated in the unit، یعنی استاد صاحب نے اس یونٹ میں کتنے مسائل کو شمار کیا ہے. تو اس کا آنسر ہے the teacher has enumerated 7 issues in the unit i.e. deforestation، یعنی 7 مسائل کے جو ہے وہ اس میں شمار کیا ہے جی. وہ کون سے ہیں وہ یہ بتایا جا رہا ہے. ڈیفورسٹیشن، جنگلات کا کٹاؤ. اوور پاپولیشن، آبادی میں اضافہ. واٹر پولوشن، آبی آلودگی. کلائمیٹ چینج، آب و ہوا یا موسم میں تبدیلی. گلوبل وارمنگ، اوزون لیئر ڈپلیشن، یعنی اوزون تہ کا پتلا ہو جانا. اینڈ ایئر پولوشن، اور فضائی آلودگی. اور اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے جی وٹ آر دا کازز آف پروڈیوسنگ اسموک، یعنی اسموک پیدا کرنے کے کیا اسباب ہیں. تو اس کا آنسر ہے برننگ اے لارج اماؤنٹ آف ہائی سلفر کوئل vapors and smoke emitting from automobiles are the main causes of producing smoke، یعنی انتہائی گندک والے کوئلے کی بڑی مقدار کو جلانا، بھانپیں اور گاڑیوں سے نکلتا ہوا دھواں اسموک پیدا کرنے کے بنیادی اسباب ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے which areas of Pakistan wear a blanket of smoke، یعنی پاکستان کے کون سے علاقے دھند کا کمبل اوڑھ لیتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے جی ان ونٹر سٹیز، موسم سرما میں شہر. ان اپر اینڈ سینٹرل پارٹس آف پاکستان ویئر اے بلینکٹ آف فوگ، یعنی سردیوں میں پاکستان کے بالائی اور وسطی حصوں کے شہر دھند کا کمبل اوڑھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہے جی انیومریٹ سم نیگیٹو امپیکٹس آن ہیلتھ ڈیو ٹو اسموک، یعنی اسموک کی وجہ سے صحت پر کچھ منفی اثرات بیان کریں. تو اس کا آنسر ہے اسموک از ویری injurious to our health. It contains harmful invisible particles which penetrates every cell and organ in our bodies and cause dangerous diseases like asthma, stroke, heart attack, dementia, and lung cancer, etc. Besides, smoke had a very bad effect on our mental health. اور اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے ڈسکرائب دا رینج آف ایئر کوالٹی انڈیکس ان لاہور، یعنی لاہور کے ہوا کے معیار کا جدول جو اس کے درجات ہیں اس کا سلسلہ بیان کریں. تو اس کا ہے جی آنسر دا ایئر کوالٹی آف لاہور ہیز بین کنٹینیوسلی فالنگ ٹو ہزارڈس لیولس فار اے فیو ڈیکیڈس. دا ایئر کوالٹی انڈیکس of a certain area in Lahore has been noted to be about 550، یعنی لاہور کے ایک خاص علاقے کے ہوا کے معیار کا جدول تقریباً 550 مشاہدہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اسٹیٹ سم میئرز یو کین ٹیک ٹو اوائڈ دا detrimental
افیکٹس آف اسموک یعنی کچھ تدابیر بتائیں جو آپ اسموک کے خطرناک اثرات سے بچنے کے لیے کر سکتے ہیں. تو اس کا آنسر ہے وی شوڈ فیس ماسک اینڈ ریڈنگ گلاسز to avoid the detrimental effects of smoke. We should drink plenty of water. Besides, we should wash our hands, face, and any exposed part of our body uh, every time we come indoors after being outside. یعنی باہر سے جب اندر آتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ احتیاطی تدابیر جو بتائی ہیں یہ کرنی چاہیے. اور اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے جی گیس دا میننگس معنی کو قیاس کریں آف دا ورڈس الفاظ کے بلو نیچے دیے گئے یعنی ان الفاظ کی بات ہو رہی ہے اینڈ دین کمپیئر دیم اور پھر ان کا موازنہ کریں ود دیئر ڈکشنری میننگ ان کے لغوی معنی سے. تو یہ ذرا ملاحظہ کریں جی یہاں پہ یہ ورڈز دیے گئے ہیں جی. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ ورڈز ہیں جی. سب سے پہلے ورڈ کو دیکھتے ہیں جی ڈپلیشن کمی, ڈکلائن انحطاط یا کمی کو کہتے ہیں جی گیس میننگ ہے. اس کے بعد ڈکشنری میننگ ہے ریڈکشن کے بھی کمی کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ایمٹ خارج ہونا. اس کے بعد ہے گیو آؤٹ باہر نکالنا یہ گیس میننگ ہے. اس کے بعد ڈکشنری میننگ ہے ڈسچارج چھوڑنا. اس کے بعد ہے جی پلوٹینٹس یعنی آلودگی پیدا کرنے والے ذرات. اس کے بعد گیس میننگ ہے کنٹامینیشن آلودگی. اور اس کے بعد ڈکشنری میننگ ہے جی ٹاکسک ویسٹ. اس کے بعد نیکسٹ ہے انٹینسیفائی یعنی شدت اختیار کرنا. تو گیس میننگ ہے انکریز بڑھنا. اور ڈکشنری میننگ ہے بیکم اور میک انٹینس یعنی شدید ہونا یا بنانا. اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی سسٹین لگاتار. تو اس کا گیس میننگ ہے لاسٹنگ دیر پا رہنے والا. اور ڈکشنری میننگ ہے جی نیور اینڈنگ نہ ختم ہونے والا. اس کے بعد ہے اسٹینڈ اسٹل جمود. اور گیس میننگ ہے جی اسٹیجننٹ جامد. اور ڈکشنری میننگ ہے موشن لیس یعنی بے حرکت. اس کے بعد ہے ایکیوٹ شدید. گیس میننگ ہے سیور یہ بھی شدید کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد ڈکشنری میننگ ہے سیریس شدید. اور اس کے بعد ہے جی کرونک دائمی. ڈکشنری میننگ ہے پرسسٹنٹ. اور ڈکشنری میننگ ہے جی لانگ ٹرم. اور اس کے بعد ہے جی ویکیبلری اینڈ گرامر یعنی ذخیرہ الفاظ اور قواعد. تو اس میں ہے فرسٹ ون ہے جی ریممبر یاد رکھیں. پرسنل پروناؤنس یعنی ضمائر شخصی. تو انہیں دیکھتے ہیں a word that is used ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے in place of person's name شخص کے نام کی جگہ is called a personal pronoun وہ ذاتی جو ہے ضمیر کہلاتا ہے. e.g. ایگزامپل بتائیے I, we, you, he, she, they. یہاں پہ یہ جو ہے کچھ پروناؤنس بتائے گئے ہیں جی. اس کے بعد ہے it, me, us, them. یہ دراصل me, us اور them انہی کی ایک حالت ہے. پرسنل پروناؤنس کین بی سبجیکٹو فاعلی ہو سکتے ہیں. پروناؤنس ضمائر اینڈ آبجیکٹیو پروناؤنس اور مفعولی ضمائر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ذرا ملاحظہ کریں. اس کے بعد جی ریپلیس تبدیل کریں دا ناؤنس اسما کو ود پرسنل پروناؤنس ذاتی اسماء ضمیر کے ساتھ. دین کمپلیٹ پھر مکمل کریں دا سینٹینسز جملوں کو ود پروناؤنس اسماء ضمیر کے ساتھ فار دا ناؤن گیون ود ان دا بریکٹس یعنی اسما جو ہیں وہ بریکٹوں میں دیے گئے ہیں. تو اس کے بعد ایگزامپل جو ہے یہ پہلی ہمیں کر کے دکھائی گئی ہے جی. ایگزامپل ہے ڈیش از 47 ایئرس اولڈ. آگے بتایا جا رہا ہے کس کی بات ہو رہی ہے جی مائی فادر. تو مائی فادر ہے تو یہاں پہ ہم پرسنل پروناؤن کون سا لگائیں گے جی ہی یعنی یہ ہو جائے گا ہی از 47 ایئرس اولڈ. تو یہاں پہ بتایا ہوا ہے جی دا پروناؤن ہی ریپلیس دا ناؤن مائی فادر یعنی پروناؤن ہی جو تھا اس کو ہم نے بدل دیا مائی فادر سے. جی تو اسٹوڈنٹ فرسٹ ون ہے جی ڈیش اور برادرس. تو یعنی یہاں پہ محض انفراد کی بات ہو رہی ہے. تو مور دین ون پروناؤن ہے ناؤن ہے سوری. تو یہاں پہ اس کی جگہ ہم پروناؤن لگائیں گے دے
تو یہ جملہ ہو جائے گا دے آر برادرس. اس کے بعد جملہ ہے جی از ڈیش ایٹ اسکول. تو یہاں پہ یور سسٹر یعنی کسی خاتون کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہم پروناؤن لگائیں گے شی. یہ جملہ ہو جائے گا از شی ایٹ اسکول. اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نظر، مظہر اینڈ کاظم یعنی 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہم دے لگائیں گے ان کی جگہ. دے ورک ان دا بینک. اس کے بعد ہے یہاں پہ دیکھیں پجن، کبوتر کی بات ہو رہی ہے. از آن دا روف چھت پر ہے، تو یہاں پہ ہم پجن کی جگہ پروناؤن لگائیں گے اٹ از آن دا روف. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد 5 پوائنٹ کو دیکھیں جی. یہاں پہ ہے ڈیش آر مائی پیٹس یعنی یہاں پہ دا کیٹ اینڈ دا ڈاگ یعنی بلی اور کتے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ مور دین ون ناؤنز ہیں جی، تو ان کے لیے ہم دے استعمال کریں گے، دے آر مائی پیٹس. اس کے بعد 6 پوائنٹ ہے از لاکڈ یعنی یہاں پہ دا ڈور دروازے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی جگہ ہم پروناؤن لگائیں گے اٹ، تو یہ ہو جائے گا اٹ از لاکڈ. اس کے بعد ہے مائی برادر اینڈ آئی یعنی میرا بھائی اور میں، مور دین ون پرسنس کی بات ہو رہی ہے جی، تو یہاں پہ ہم لگائیں گے وی لیو ٹوگیدر. اس کے بعد 8 پوائنٹ ہے صبا، قمر، صبا اینڈ آئی یعنی 3 پرسنس کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہم لگائیں گے وی، تو یہ ہو جائے گا وی آر فرینڈس. اس کے بعد ہے قاسم یعنی 1 پرسن کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ہم اس کی جگہ لگائیں گے ہی، تو یہ ہو جائے گا ہی از گوئنگ ٹو جاپان فار ہائر اسٹڈیز. اس کے بعد ہے ایلیفینٹ، یہ جانور کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ اس کی جگہ ہم اٹ لگائیں گے. از دا بگیسٹ لینڈ اینیمل، یہ زمینی سب سے بڑا جانور ہے. اس کے بعد ہے صالحہ کی بات ہو رہی ہے جی یہاں پہ، تو اس کی جگہ ہم پروناؤن لگائیں گے شی، تو یہ ہو جائے گا شی وینٹ ٹو اسکول وداؤٹ ہیونگ اے بریک فاسٹ. تو اس کے بعد ہے جی ریممبر، یاد رکھیں ہوموفون ہم آواز لفظ. تو اسے دیکھتے ہیں جی a word that is pronounced ایک لفظ جسے پڑھا جاتا ہے like another word دوسرے لفظ کی طرح but is different in meaning لیکن معنی میں وہ مختلف ہوتا ہے، اور spelling یا ہجوں میں is a homophone وہ ہم آواز لفظ ہے. فار ایگزامپل بتائی گئی ہے جی ٹو اینڈ ٹو، اب دونوں کو ہی ٹو پڑھا جاتا ہے لیکن ان کے معنی میں جو ہے فرق ہے. اسی طرح اینڈ ٹو آر ہوموفونس اور یہ ٹو بھی، اب تینوں کی آواز تو ایک جیسی ہے لیکن ان کے معنی جو ہیں استعمال کے حساب سے جو ہے مختلف ہوں گے. تو اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں یوز دا ورڈس بلو، نیچے دیے گئے الفاظ کو استعمال کریں ان سینٹینسز جملوں میں ٹو شو دیئر میننگس ان کے معنی کی وضاحت کرنے کے لیے یا ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ ایگزامپل بتائی گئی ہے جی our، تو یہاں پہ ہے our business is growing rapidly ہمارا کاروبار تیزی سے ترقی کر رہا ہے. اس کے بعد ہے اور، تو یہ ہے جی you are 1 hour late آپ 1 گھنٹہ دیر سے آئے ہیں. تو اب دیکھیں دونوں کو ہی پڑھنے میں جو ہے وہ ایک جیسے ہیں اور لیکن ان کا استعمال اور ان کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں. اسی طرح یہ نیچے کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کر کے ہم نے ان کے معنی کی وضاحت کرنی ہے، تو یہ ذرا ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس لو، کم یا پس. تو اس کا سینٹینس ہے دے براٹ اپ دیئر چلڈرن آن لو انکم انہوں نے قلیل آمدنی پر اپنے بچوں کی پرورش کی. اسی طرح یہاں پہ ہے لا، تو اسے کہتے ہیں قانون. تو اس کا سینٹینس ہے وی شوڈ ابائڈ بائی دیز لاز یعنی ہمیں ان قوانین کی پابندی کرنی چاہیے. اس کے بعد ہے سائٹ نظارہ، دا بیئر واز آؤٹ آف سائٹ یعنی ریچھ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. اس کے بعد ہے سائٹ جگہ، دیر واز اے گریٹ نوائز ایٹ دا کنسٹرکشن سائٹ یعنی تعمیری جگہ پر بہت زیادہ شور تھا. اس کے بعد ہے ورڈ لفظ، رائٹ دا میننگ آف ڈیفیکلٹ ورڈس یعنی مشکل الفاظ کے معنی لکھیں. اس کے بعد ہے ورڈ دنیا، ٹوڈے وی سی مینی چینجز ان دا ورلڈ آج ہم دنیا میں بہت سی تبدیلیاں دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہے تھرو ذریعے، دے پاسڈ تھرو آ فارسٹ وہ جنگل سے گزرے یا جنگل کے ذریعے گزرے، دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے تھرو پھینکنا، ڈونٹ تھرو گاربیج ان دا اسٹریٹ یعنی گلی میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں. اس کے بعد ہے چیک
جانچ کرنا یا جانچنا، دیکھنا، معائنہ کرنا. Custom officers have the right to check all the luggage. اس کے بعد ہے چیک. تو اسے دیکھتے ہیں جی. He did not know how to write a check. وہ نہیں جانتا تھا کہ چیک کیسے لکھنا ہے، یا اسے چیک لکھنا نہیں آتا تھا. دونوں طرح سے ٹھیک ہے جملہ. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے ریممبر، یاد رکھیں، اور اس میں ہے جی پوسٹ آفس علامت اعراب. دا پوسٹ آفس از یوز، علامت اعراب استعمال ہوتی ہے ان انگلش لینگویج ان 3 ways. انگریزی زبان میں 3 طریقوں سے. تو اب وہ بتایا جا رہے ہیں جی کون سے طریقے ہیں. ٹو انڈیکیٹ dropping out of letter in contraction and number in a date. Example یعنی مخففات میں حرف کے حذف ہونے کی نشاندہی کرنے کے لیے اور تاریخ میں ہندسے کی چھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ایگزامپل بتائی گئی ہے جی، اس کو دیکھتے ہیں. جیسے ہے ڈو ناٹ، تو اس کو اپوسٹرافی لگا کے ہم لکھیں گے ڈونٹ. جیسے ہے 2008، تو اسے ہم اپوسٹرافی یا کنٹریکشن استعمال کرتے ہوئے لکھیں گے .08. اس کے بعد ہے ٹو فارم دا پلورل آف لیٹرز، یعنی حروف کو جو ہے جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے. نومیرلز، نمبروں کو. اینڈ سائنس، اور علامتوں کو، جیسا کہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ٹو فارم آف پوزیسیو آف اے ناؤن، کسی اسم کا ملکیتی حالت بنانے کے لیے. اور انفینیٹیو پروناؤن لائک امجد. اس کے بعد ہے سم باڈیز، یعنی اسم یا غیر معینہ ضمیر کی ملکیتی حالت بنانے کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے جی یوز این اپوسٹرافی، علامت اعراب استعمال کریں. اینڈ ایس ٹو فارم پلورل آف دا لیٹرز، یعنی ان حروف کی جمع حالت لکھنے کے لیے جو ہے آپ علامت اعراب استعمال کریں. نومیرلز، نمبروں کی. سائنس، علامتوں کی. اینڈ ورڈز، اور الفاظ کی. تو یہ ذرا ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ ان کے آنسر ملاحظہ کریں. فرسٹ ون ہے دا ورڈ ہیز ٹو ایز، تو یہاں پہ اے کے بعد ڈیش لگا کے ہم نے ایس لگانا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس ہے ڈاٹ آل دا آئی اینڈ کراس آل دا ٹی ان یور رائٹنگ. تو اس کا آنسر ملاحظہ کریں. تو اس کا آنسر ہے جی ڈاٹ آل دا آئیز اینڈ کراس آل دا ٹیز ان یور رائٹنگ. اس کے بعد ہے ہاؤ مینی بی آر ان دا ورڈ بیمبو، یعنی یہ ورڈ جو بیمبو ہے اس میں بی کتنے ہیں. تو اس کا آنسر ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ اس کا آنسر ہے ہاؤ مینی بیز آر ان دا ورڈ بیمبو. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے دیر آر 3 5 ان دیٹ نمبر. تو اس کا آنسر ہے جی تو اسٹوڈنٹ اس کا آنسر ہے جی دیر آر 3 5 ان دیٹ نمبر، یعنی 5 کے بعد ہم نے اپوسٹرافی لگا کے ایس لگانا ہے. اور لاسٹ ون ہے مائی نیبرز کیٹ از بلیک اینڈ وائٹ. اور اس کا آنسر ہے جی مائی نیبرز کیٹ از بلیک اینڈ وائٹ. یعنی نیبر اور ایس کے درمیان جو ہے ہم نے ڈیش لگانا ہے، یہ اپوسٹرافی کا سائن بن جائے گا. اس کے بعد ایک ٹرم ہے ری رائٹ دا فالوئنگ، مندرجہ ذیل کو دوبارہ لکھیں بائی یوزنگ این اپوسٹرافی، علامت اعراب کو استعمال کرتے ہوئے. اینڈ ایس اف ریکوائرڈ، یعنی ٹو شو ظاہر کرنے کے لیے. پوزیشن، ملکیت، یعنی اس کا مطلب ہے ملکیت ظاہر کرنے کے لیے علامت اعراب استعمال کر کے مندرجہ ذیل کو جو ہے ہم نے دوبارہ لکھنا ہے جی. تو فرسٹ ون جو ہے یہ کیا گیا ہے جی ہمیں سمجھانے کے لیے. تو یہ دیکھتے ہیں دا اسٹوری بکس آف دا چلڈرن. تو اسے اپوسٹرافی لگا کے ہم نے کیسے لکھنا ہے. تو یہ ہے جی دا چلڈرنز اسٹوری بکس. تو اسی طرح یہ نیچے بھی ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ فرسٹ ون ہے جی لائٹ آف دا مون. تو اسے اپوسٹرافی لگا کے ہم لکھتے ہیں جی دا مونز لائٹ. اس کے بعد ہے 6 years ٹائم. تو اپوسٹرافی کے ساتھ ہم اسے لکھیں گے 6 years ٹائم. اس کے بعد ہے سرفیس آف دا ارتھ. تو اپوسٹرافی کے ساتھ اسے لکھیں گے دا ارتھز سرفیس، یعنی ارتھ اور ایس کے درمیان جو ہے ڈیش لگائیں گے، یہ اپوسٹرافی بن جائے گا.
اس کے بعد ہے somebody cap is on the desk, تو اسے apostrophe کا استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں somebody's cap is on the desk. اس کے بعد ہے house of the people, تو یہ apostrophe استعمال کرتے ہوئے لکھیں گے the people's house. اس کے بعد ہے provide the missing apostrophe, یعنی ویسے تو provide کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا، یعنی لیکن یہاں مطلب ہے لگانا. missing apostrophe یعنی چھوڑے گئے علامت اعراب ان contractions مخففات میں ان دا فالوئنگ سینٹینسز مندرجہ ذیل جملوں میں. تو یہ ذرا ملاحظہ کریں. یہ تو اسٹوڈنٹ جملہ ہے ہمارے سامنے ڈونٹ لیٹ ہم گو، لیکن یہ ڈونٹ غلط ہے، یہاں پہ کنٹریکشن استعمال نہیں کی گئی اور اپوسٹرافی کا استعمال بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ذرا ڈونٹ یعنی DON ڈیش لگا کے ہم نے ٹی لکھنا ہے. لیٹ ہم گو آؤٹ کے بعد فل اسٹاپ. اس کے بعد ہے یو ہیو بین گڈ ٹو می، تو یہاں پہ اپوسٹرافی نہیں استعمال کیا گیا یو اور ہیو کے سینٹر میں. تو یہ دیکھیں یو ہیو بین گڈ ٹو می، یہ درست جملہ ہے. اس کے بعد ہے they will show you the picture. اس کے بعد یہاں پہ اپوسٹرافی کا استعمال ہے they will show you the picture. اس کے بعد ہے I had like it، تو اس کا درست جملہ ہے جی I had like it، یعنی یہاں پہ اپوسٹرافی کا استعمال ہے. اس کے بعد ہے it's been a long time، تو اس کا درست ہے جی it's been a long day. سوری یہاں پہ بھی ڈے تھا، میں نے ٹائم پڑھا، تو یہاں پہ جو ہے اپوسٹرافی کا استعمال ہے. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں we went there in summer of 98، تو یہاں پہ دیکھیں we went there in summer of 98، یعنی ہم 98 کے موسم گرما میں گئے وہاں. اور اس کے بعد ہے جی اٹس 10 o'clock، تو یہاں پہ ہے اٹس، تو یہاں پہ دونوں کو پڑھیں گے تو اٹس، لیکن یہاں پہ یہ درست ہے جی کیونکہ یہاں اپوسٹرافی استعمال کیا گیا ہے 10 o'clock. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد جملہ ہے جی the style was very popular is to the 60s، یعنی 60 کے بعد ایس ہے، تو یہاں پہ اسے ہم کیسے لکھیں گے this style was very popular in 60s، یعنی 60 کے بعد ڈیش لگا کے ہم نے ایس لکھنا ہے. اس کے بعد ہے لیٹس گو آؤٹ، یہاں پہ کوئی علامت نہیں لگائی گئی. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں لیٹس گو آؤٹ، تو یہاں پہ لیٹ اور ایس کے درمیان جو ہے ہم نے علامت اعراب لگائی ہے. اس کے بعد ہے she didn't know what to do، اس کا درست جملہ ہے جی she didn't know what to do، یعنی یہاں پہ did اور not کے درمیان جو ہے اپوسٹرافی لگانا ہے جی. جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہے رائٹنگ سکلز، یعنی لکھنے کی مہارتیں. تو اس میں ہے جی رائٹ این ایسے، ایک مضمون لکھیں آن دا، یعنی کس پر ہم نے لکھنا ہے جی دا کازز آف پولوشن اینڈ اٹس سولوشن، یعنی آلودگی کے اسباب اور اس کا جو حل ہے وہ اس پر ہم نے لکھنا ہے جی، یعنی آلودگی کے اسباب اور ان کا حل. تو یہ ذرا ملاحظہ کریں. جی تو اسٹوڈنٹ اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پولوشن از ون آف دا بگیسٹ پرابلمس، یعنی آلودگی بہت بڑے مسائل میں سے ایک ہے. مین از فیسنگ ان دس ماڈرن ورلڈ، جو انسان جو ہے اس جدید دور میں جو ہے سامنا کر رہا ہے جس کا. اٹ از اے ورلڈ وائڈ پرابلم، یہ عالمگیر مسئلہ ہے. ان بگ سٹیز، بڑے شہروں میں، لائک لاہور، جیسا کہ لاہور. پیپل آر فیسنگ، لوگ سامنا کر رہے ہیں. سیریس پرابلم، سنگین مسئلے کا. اور پولوشن، آلودگی کا. پولوشن کیا ہے جی اب یہ بتایا جا رہا ہے. از ویری ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہے. فار ہیومن، انسانوں کے لیے. بینگس ایز ویل ایز فار اینیملس، اور جانوروں کے لیے بھی. اینڈ پلانٹس، اور پودوں کے لیے. اٹ کازز، یہ سبب بنتی ہے. مینی ڈینجرس ڈیزیزز، بہت سارے خطرناک بیماریوں کا. سچ ایز، جیسا کہ ہارٹ اٹیکس، دل کے دورے. لنگ کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر. اینڈ ریسپریٹری ڈیزیزز، اور سانس کی بیماریاں. اور اس کے بعد جی دیر آر مینی کازز، بہت سارے اسباب ہیں آف پولوشن، آلودگی کے. ہاؤ ایور، تاہم. برننگ آف فوسل فیولز، یعنی
فاسل فیولز کا جلنا، انڈسٹریل امیشنز صنعتوں سے اخراج، امپراپر ویسٹ ڈسپوزل یعنی اینڈ ایکسیسو یوز آف آٹو موبائلس آر دا مین کازز آف پولوشن، یعنی فاضل مادوں کا نامناسب انتظام اور گاڑیوں کا بکثرت استعمال آلودگی کی بنیادی اسباب ہیں یا وجوہات ہیں۔ ڈیفورسٹیشن جنگلات کا کٹاؤ اینڈ اوپن برننگ آف گاربیج یعنی کوڑا کرکٹ کے کھلے بندوں کو جلانا آلسو لیڈ ٹو پولوشن یعنی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ پیپل ہو ڈونٹ ڈسپوز وہ لوگ جو ٹھکانے نہیں لگاتے آف ٹریش کوڑا کرکٹ کو پراپرلی خاص طور پر آر آلسو ریسپانسبل وہ بھی ذمہ دار ہیں فار پولوشن آلودگی کے۔ وی آل شوڈ میک کلیکٹیو ایفرٹس ہم سب کو جو ہے اجتماعی کوششیں کرنی چاہیے ٹو کنٹرول پولوشن آلودگی کو قابو میں کرنے کی۔ وی شوڈ اسٹرائیو ہمیں کوشش کرنی چاہیے our level best to keep our environment clean یعنی ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ we should dispose of trash properly ہمیں کوڑا کرکٹ کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا چاہیے۔ we should also plant more and more trees ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ there should be a total ban on smoke emitting vehicles یعنی دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے۔ فیکٹری اونرز فیکٹری کے جو مالکان ہیں should be instructed انہیں ہدایت دینی چاہیے to use filter for chimneys کہ وہ چمنی کے لیے جو ہے فلٹر کا استعمال کریں۔ moreover مزید media should also play its role in this regard میڈیا کو جو ہے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی تو اسٹوڈنٹ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جی آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے یونٹ نمبر 5 جو کہ ہمارے پاس تھا اسموگ اس کی ایکسرسائز پر بنائی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور اس سے سابقہ ویڈیو یعنی ٹرانسلیشن کی ویڈیو کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے دیکھ لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لنک کرتی ہیں ایکسرسائز کی ٹرانسلیشن میں۔ تو اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔